الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز سامعین، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یقیناً یہ چیز ہمارے لیے باعث سفارش اور باعث شفاعت بنے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، یقیناً یہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت بن کر آئے گا، شفاعت کرے. اللہ، یہ پورے قرآن کی بات. اور ان میں سے ایک صورت ایسی ہے جس کا خصوصیت کے ساتھ کہا گیا کہ وہ صورت اپنے پڑھنے والے کے حق میں کل حشر کے میدان میں قیامت میں سفارش کرے گی. جناب ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان السورۃ فی القرآن 30 آیہ. یہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے. فرمایا: شفاعت لاصحابہ، کہ کل قیامت کے دن وہ سورت اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے. اس کے بعد فرمایا وہ کون سی سورت ہے؟ کہا: تبارک الذی بیدہ الملک. وہ سورۃ الملک ہے جو 29ویں پارہ کی سب سے پہلی سورت ہے. اگر بندہ مومن اس سورت کا مسلسل کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش بن کر آئے، اس کے حق میں شفاعت کرے. اللہ اکبر. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات میں سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر لے، یہ سورت اسے قبر کے عذاب سے نجات دلائے. اللہ، انداز لگائیے وہ قبر کے عذابات، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ اس سے پناہ مانگے. صحابہ کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا جاتا اور قبر کے منزل کا تذکرہ کیا جاتا تو صحابہ کرام قبر کے عذاب کے تذکرے سن کر جس قدر رویا کرتے تھے، جہنم کے عذابات کو سن کر اتنا رویا نہیں کرتے. اس لیے کہ جو آدمی قبر کی منزل میں نجات پا جائے گا وہ حشر میں بھی بآسانی نجات پا جائے گا، اور جو قبر میں ناکام ہو جائے گا سوالات کے جواب دینے سے، پھر بہت سامعین وہ حشر کے میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے قبر میں قبر کے عذاب سے نجات پانے کے لیے ہم جو نیک اعمال انجام دیں اور خصوصیت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کریں، سورۃ الملک کی تلاوت کریں اور اس کے معنی و مطالب پر غور کریں اور مداومت کے ساتھ ہر دن ہر رات سورت کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. انداز لگائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ مومن کو چاہیے تو وہ اپنے دل میں اس سورت کو جگہ دے. کیا مطلب؟ ایک مومن کا علامت یہ ہے کہ وہ قبر سے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اور حشر کے میدان میں سفارش بنانے کے لیے اس سورت کی تلاوت کرے، اس کو حفظ کرے، اپنے دل میں بسائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس سورت کو یاد کریں اور مداومت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اس سورت کی ہم تلاوت کریں. یقیناً اس کے برکت سے ہم جو ہے قبر میں بھی اس کے عذاب سے نجات پا سکتے ہیں اور حشر کے میدان میں کل قیامت کے دن یہ سورت ہمارے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. وفقنا اللہ لكل خیر و صلاح.